بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی اور سب نے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جب میت کو قبر میں دفنا کے چلے جاتے ہیں، پھر قبر کے ابتدا 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ امر یقیناً ہے کہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزل میں سے ایک منزل ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزل آسان ہو جاتی ہے، اور اگر اس منزل میں پھنس گیا تو آگے کی منزل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں حضور پاک سے سنا تھا کہ قبر کی پہلی رات مشکل ترین رات ہے، کہ جب انسان دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے اور لوگ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ انسان روتا رہتا ہے، اور وہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن سب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ چلا رہا ہوتا لیکن سب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جس جگہ ہر شخص اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے، کہ جس طرح ہمارے سر پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی ہم اس طرح خاموش ہو کر بیٹھ گئے جس طرح ہم میں حرکت ہی نہیں، کیونکہ پرندے بھی بے حرکت چیزوں پر بیٹھتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کھود رہے تھے، جیسے کوئی دکھی آدمی کیا کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، 2 یا 3 بار یہی فرمایا۔ بے شک جب مومن بندہ دنیا سے جائے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو ان کی طرف آسمان سے سفید فرشتے آتے ہیں، جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ جہاں تک ان کی نظر ہوتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں، پھر مرنے والے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ پھر اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے چھوٹی مشق سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ تو پھر اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں پل بھر بھی نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو کے ساتھ آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اور فرشتے کی جس ٹولی کی طرف ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، یہ کون پاک روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں۔ اس طرح پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس نیک بندے کو الین کی کتاب یعنی نیکو کے دفتر میں اس کا نام لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین سے ہی پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹا دوں گا، پھر اسی سے ان کو دوبارہ نکال دوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، پھر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ بولتا ہے، دین اسلام میرا دین ہے۔ پھر اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔
وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول اور ہمارے نبی ہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرے اعمال کیا تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر عمل کیا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی یعنی آواز دینے والا آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازے کھول دو۔ پھر جنت کی طرف دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو اس کی قبر کی طرف آنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بہترین کپڑے والے اور خوشبو والے اس کے پاس آ کر کہتا ہے خوشی کے چیزوں کی خوشخبری سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کے لیے تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ پھر کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ پھر وہ قیامت تک قبر میں آرام فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ پاک کا انکار کرتا تھا اس کے لیے اس کا الٹ ہوگا، اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ اگر تو نیک اعمال کرتا، ایمان کے ساتھ مرتا تو تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی شدید گرمی سے اس کی طرف آتی جائے گی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگو اپنی موت کو یاد کیا کرو اور اللہ کو یاد کیا کرو۔